بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کے سبق نمبر 14 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا سبق ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نوم الصبحۃ تمنع الرزق۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے 2 ٹائم بنایا ہیں سونے کے لیے، 2 ٹائم ایسے ہیں جب اللہ نے اجازت دی ہے کہ مطلب یہ تو اس ٹائم پہ تم آرام کرو، تم سو جاؤ۔ ایک رات کا بہت obvious ہے، ہمیں پتہ ہے کہ رات آرام کے لیے بنائی گئی ہے اور دن کام کے لیے، لیکن دن میں بھی ایک حصہ ایسا ہے جس میں آپ کیلولا کر سکتے ہیں۔ کیلولا کیا ہے کہ آپ نے 20 منٹس کی 15 منٹس کی ایک نیپ لی، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوئے۔ کیلولا پراپر سلیپ کو نہیں کہتے ہیں، نیپ لینے کو کہتے ہیں، یعنی کہ آپ آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ اوپر نہیں سوئے ہیں، اس کو مطلب میکسیمم اگر آپ سوئے ہیں تو وہ آپ آدھا گھنٹہ سوئے ہیں، اس کے علاوہ آپ نہیں سو سکتے ہیں۔ اور یہ سونا کس ٹائم پہ ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوپہر کے ٹائم پہ کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد آپ 3 گھنٹے کے لیے 4 کے لیے سو گئے، آرام سے نماز بھی گئی اور آپ سوئے پڑے رہے۔ یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ لوگ کا ہم لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کیونکہ ہم یہ ازیوم کر دیتے ہیں کہ اب یہ کیونکہ دن کا حصہ ہے ہم لوگ اس میں کیلولا کر سکتے ہیں تو دوبارہ سو جاؤ 3 گھنٹے کے لیے۔ نہیں، کیلولا دن کے ٹائم پہ تھوڑی دیر کے لیے سونے کو کہتے ہیں، 15-20 منٹ کے لیے۔ آپ صبح کے ٹائم پہ بھی نہیں سو سکتے ہیں اس ٹائم پہ، کیونکہ صبح کے سونے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ صبح فجر سے اشراق، عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان سونے سے منع کیا گیا ہے کہ ان ٹائم پہ آپ نہیں سو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی کیلولا کرتا ہے، کوئی ان ٹائمنگز میں سوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کیلولا کر رہا ہوں، تو ان ٹائمنگز میں تو ویسے ہی سونے سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو کیلولا ان ٹائمنگز کے علاوہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اور صبح کے ٹائم سونے اور نہ سونے کا سب سے بڑا فائدہ اور نقصان یہی ہے کہ اگر آپ سوتے ہیں تو آپ کھو دیتے ہیں، اور اگر آپ جاگتے ہیں تو آپ پا لیتے ہیں۔ اور یہ اس طرح سے میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اللہ سے کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت نصیب فرما، یعنی کہ صبح کے ٹائم میں برکت ہے۔ آپ تجارت کرتے ہیں اس کے اندر برکت ہے، آپ کوئی اور گھر کا کام کر رہے ہیں اس کے اندر برکت ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2606 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت نصیب فرما، یعنی کہ اللہ کے نبی خود دعا مانگ رہے ہیں کہ صبح میں میری امت کے لیے تو برکت رکھ دے۔ تو اب اس طرح کے ٹائم میں جس میں برکت رکھ دی گئی ہے، جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس میں اللہ کہہ رہے ہیں آؤ تم میرے ساتھ بزنس کرو تو تمہیں ڈبل پروفٹ ہے، اس ٹائم کے اندر اگر ہم لوگ سو رہے ہیں تو دین مجھے لگتا ہے ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہوتا یہ کمپلین کرنے کا کہ ہمارے پاس انف نہیں ہے۔ تو جتنا ہو سکے اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم صبح کے ٹائم پہ نہ سوئیں۔ اب یہ تو نہیں کہا گیا کہ صبح کے ٹائم پہ اگر سوتے ہو تو اس سے گناہ ملے گا، لیکن دیکھیں اس میں برکت کتنی رکھ دی گئی ہے، اس میں پروفٹ کتنا ہے، اس میں فائدہ کتنا ہے۔ اب اگر ہم لوگوں نے کہیں پہ انویسٹ کرنا ہے تو ہم لوگ اگر ہمیں پتہ ہے کہ اس کمپنی میں 2 کمپنیز ہیں، ایک کمپنی کے اندر انویسٹ کریں گے تو 100% ہمیں اس میں پروفٹ آئے گا، لیکن دوسری میں اگر کریں گے تو 200% آپ کو آئے گا، تو آپ کیوں 100 والی میں بھی جائیں گے ایون دو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پورے کا پورا پروفٹ آئے گا، لیکن جو دوسرا آپشن ہے وہاں پہ آپ کو 200% پروفٹ مل رہا ہے، تو آپ اس سائڈ پہ کیوں نہیں جائیں گے؟ اگر دنیاوی چیز ہوتی ہے تو میرا خیال ہے ہم لوگ توڑ کے جائیں نا دوسری کی طرف، ایون 5% ہی اوپر کیوں نہ ہو، آپس میں انہیں کمپیئر کریں، ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں 10% کا ہی اگر ڈفرینس کیوں نہ ہو، ہم لوگ ادھر ہی جائیں گے جہاں پہ ہمیں 10% کا اور پروفٹ آ رہا ہے۔ تو یہ صبح کے ٹائم میں تو برکت ہی برکت ہے، تو اس ٹائم پہ ہم لوگ کیوں نہ اٹھیں؟ تو چاہیے کہ صبح سویرے ہم لوگ جاگیں اور اس اوقات میں اس ٹائم کے اندر جتنی برکتیں ہم لوگ سمیٹ سکتے ہیں ہم لوگ سمیٹیں، دینی ہوں چاہے دنیاوی ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چڑھے دن تک پڑے لیتے ہیں جو خراٹے بستر پر، نہیں رہتا کوئی حق ان کی روزی کا مقدر پر۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق میں دوبارہ حاضر ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔